السلام علیکم۔ غزوہ خیبر محرم یا صفر 7 ہجری میں مسلمانان مدینہ اور یہودیان خیبر کے درمیان پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم 7 ہجری یا صفر 7 ہجری میں 1400 یا ایک روایت کے مطابق 1800 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر یہودیوں کے مرکز خیبر کی طرف بنیت جہاد بڑھے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2942، کتاب المغازی حدیث نمبر 4209 اور کتاب فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین حدیث نمبر 3701 میں مفصلاً مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور ابن القیم الجوزیہ کی کتاب زاد المعاد میں بھی تفصیلاً مذکور ہے، جس میں پورا باب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خیبر کے متعلق، یعنی غزوہ خیبر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کارنامے کے متعلق پورا باب موجود ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قریب پہنچے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جب شہر میں افراتفری مچ گئی اور اعلان ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ خیبر میں تشریف لا رہے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ خیبر کے 8 قلعے ہیں۔ یہودیوں نے سامان رصد قلعہ ناعم میں جمع کیا تھا، تو سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا گیا اور یہ فتح ہو گیا۔ ایک ایک کر کے 7 قلعے فتح ہو گئے۔ سب سے زیادہ مشکل جو پیش آئی وہ قلعہ قموس کو فتح کرنے میں آئی۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا انہیں دوں گا جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ پوری رات اکثر صحابہ کرام نے یہ سوچتے ہوئے گزاری کہ وہ خوش نصیب کون ہوں گے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، چشم آشوب کے مریض ہیں، لہذا وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہیں بلائیے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، جس سے ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں۔ ان کو علم عنایت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ تلقین فرمائی کہ پہلے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اگر آپ کی دعوت پر ایک یہودی نے بھی اسلام قبول کر لیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو دعوت اسلام دی، لیکن وہ لوگ اپنے سردار مرحب بن مشکم کی قیادت میں لڑنے کو تیار ہو گئے اور مرحب میدان میں نکلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مرحب کے مقابلے کے لیے پہلے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ، جو کہ ذرا بڑی عمر کے صحابی تھے، وہ میدان میں آئے۔ دونوں میں رجز کا تبادلہ ہوا، لیکن حضرت عامر رضی اللہ عنہ مرحب کے ایک ہی یعنی مرحب سے زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور شہید ہو گئے۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے مرحب پر یعنی مرحب کے سامنے آنے کا قصد کیا۔ مرحب نے وہی رجز پڑھا کہ خیبر کو معلوم ہے میں مرحب ہوں اور میں بہت تجربہ کار، بہادر اور جنگجو ہوں جب میدان کارزار گرم ہو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے رجز کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر، جو جنگل کے شیر کی طرح بہادر ہوں اور میں دشمن کو بہت تیزی کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔ تو پہلے مرحب نے حملہ کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت تندہی سے اس کو روک لیا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اب جب مرحب پر وار کیا تو ایسا کاری وار کیا کہ مرحب ان کے ایک ہی وار کی تاب نہ لا سکا اور ختم ہو گیا۔ تاریخ طبری کے مطابق، تاریخ طبری میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور تاریخ طبری کے مطابق
مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر میدان میں آیا، اور یاسر کے مقابلے پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے قصد کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور کیا میرے بیٹے کو یہ یہودی مار ڈالے گا، شہید کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یاسر کے مقابلے پر رجز پڑھا اور اس کے مقابلے پر آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بھی یاسر کو قتل کر دیا۔ چنانچہ مرحب اور اس کے بھائی کے قتل کے بعد خیبر کے یہودیوں کی تقریباً قوت مدافعت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پھر اس کے بعد دروازے پر حملہ فرمایا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دروازہ آپ نے اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کے ڈھال کا کام لیا۔ جب یہ اور مسلسل جب تک جنگ جاری رہی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا کر پکڑے رہے، اور اس کے بعد جب وہ کام ختم ہو گیا، اس کا یعنی جب ضرورت نہیں رہی ڈھال کی، تو آپ نے اس کو ایک طرف وہ کر دیا، پھینک دیا۔ اس کو جب دوسری جگہ ڈالنے لگے تو 40 آدمیوں نے کھینچا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ یہ دروازے کو اٹھایا تھا، میری ذاتی جسمانی قوت کا سہارا نہیں لیا تھا، یہ میں نے اللہ کے کرم سے اٹھایا۔ یہ تھا غزوہ خیبر کا تفصیلی واقعہ، مرحب کا قتل اور یہودیان خیبر کی قوت مدافعت کمزور ہونے کا، ختم ہونے کا واقعہ۔ اس معرکے میں 93 یہودی قتل، جبکہ 17 صحابہ کرام اور ایک روایت میں 20 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ یہ تھا غزوہ خیبر کا تفصیلی واقعہ۔ اللہ حافظ۔